بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا سیشن شروع کرتے ہیں گورننس اینڈ پیپلز امپاورمنٹ پر، اور اس میں جو ہمارے پارٹیسپنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے دعوت دوں گا فواد حسن فواد صاحب کو. فواد حسن فواد صاحب سابقہ وفاقی وزیر ہیں اینڈ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں. فواد صاحب, if you can join us. I would also like to invite Madam Fawzia Waqar, who is جو وفاقی محتسب ہیں, ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری ہیں with a distinguished career in the Pakistan Civil Service. ڈاکٹر عثمان چاچڑ ہمارے اگلے پارٹیسپنٹ ہیں, فارمرلی چیف سیکرٹری آف آزاد جموں اینڈ کشمیر, ہوم سیکرٹری ان سندھ اینڈ کرنٹلی ود the فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. اگر کراؤڈ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جائے تاکہ ہم یہ سیشن شروع کر سکیں, ہمارے جو آخری مہمان ہیں دوستین جمالی صاحب, جو کہ چیئرمین CMIT ہیں یہاں بلوچستان میں, سیکرٹری فائنانس بھی رہے ہیں, یہاں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی چیئرمین رہے ہیں. شروع کرتے ہیں یہ سیشن. یہ سیشن ہے اباؤٹ گورننس اینڈ پیپلز امپاورمنٹ, اور اکثر اور بیشتر جو ہمیں ایک پاکستان میں جس کرائسس کا یا جس کانٹرڈکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے کہ جو گورننس ہے اور جو پیپلز امپاورمنٹ ہے اس میں کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے. اور آگے آگے جیسے ہم بات کرتے ہیں, وی آل ٹاک اباؤٹ کہ جی پاکستان میں کرائسس ہے گورننس کا. یہ جو کرائسس ہے اس کا جو ایک بڑا ایلیمنٹ ہے, اپارٹ فرام جو ہم ویریس چیزیں ڈسکس کریں گے جس میں پولیٹیسائزیشن ہوئی یا کرپشن ہوئی, اس میں جو ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ ہے کیپیسٹی کا, کہ آیا کہ جو ہماری سول سروس ہے جنہوں نے گورننس ایگزیکیوٹ کرنی ہے عوام کے لیے, کیا اس سول سروس میں کیپیسٹی رہی ہے یا نہیں رہی ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے. تو میں شروع اس پر کروں گا فواد حسن فواد صاحب سے. سر, آپ حکومت کے ایپیکس پر رہے ہیں, آپ کا اس پر کیا ویو ہے کہ کیا ہمارا ایک سیریس کیپیسٹی چیلنج آ گیا ہے سول سروس کے اندر کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور؟ جی شکریہ عمر. میں دیکھیے, کوئی بھی نظام حکومت کا یا ریاست کا, اس کی بنیاد کسی نہ کسی گورننگ ڈاکیومنٹ پہ ہوتی ہے, اور وہ گورننگ ڈاکیومنٹ اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ایک جو ماڈرن سٹیٹ ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ پہلے آپ ایک بنیادی اتفاق پہ پہنچتے ہیں کہ ان اکائیوں کو, ان ریجنز کو, ان نسلوں کو, ان لوگوں کو اکٹھے ہو کے ایک ملک بنانا ہے, اور پھر اس ملک کو چلانے کے لیے آپ ایک گورننگ ڈاکیومنٹ یا ایک ضابطہ کار تخلیق دیتے ہیں جس پہ آپ ایگری کرتے ہیں سارے, اور پھر سارا نظام اسی کے مطابق چلنا چاہیے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا گورننگ ڈاکیومنٹ ان گورننگ ڈاکیومنٹس میں سے ہے جو بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. میں کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور جس میں ہر چیز کو بہت تفصیل سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس نے کیسے ترتیب پانا ہے. اس میں فیڈریشن کی, اس کی اکائیوں کے ساتھ تعلق کا بھی معاملہ ڈسکس ہوا ہے. اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ جو کون سے رائٹس ہیں لوگوں کے جن کو انشور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, اس میں یہ بھی طے ہوا ہے کہ ان کو انشور کرنے کے لیے کون کون سی سروسز جن کو آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن میں اسپیسیفکلی ڈیفائن کیا گیا ہے تو وہ کیسے کام کریں گے. اور اسی طرح پھر ان کے آگے کی روشنی میں رولز اور ریگولیشنز بنے جس میں پھر مختلف صوبوں کی سروسز کا اور فیڈرل سروسز کا آپس میں طریقہ کار بھی طے ہوا. پھر اسی طرح جو فیڈرل سروسز ہیں ان کے درمیان کیسے روابط ہونے ہیں, کیا ہونا ہے, وہ بھی ہوا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ اس بات کو تو چھوڑ دیجئے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے, ہم آج تک اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کے نظام کا ڈھانچہ ہے وہ ہم کس بنیاد پہ استوار کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اس گورننگ ڈاکیومنٹ کے اندر رہ کے اس کو استوار کرنا چاہتے ہیں, یا اس گورننگ ڈاکیومنٹ کو ڈس ریگارڈ کر کے
اس کو صرف شو کیس میں سجانا چاہتے ہیں اور پھر ایک اپنی مرضی کا نظام کار جو ہے وہ تخلیق لینا چاہتے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان ساری کنفیوژنز نے, یہ جتنی بھی لیک آف کلیئرٹی ہے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں جتنی ڈسٹورشنز آئیں, جو ایک ڈیٹیلڈ نظام ترتیب دیا گیا جس میں انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ کے درمیان کمپلیٹ سیگریگیشن تھی, اس کو ہم نے اس طرح تباہ و برباد کیا, اس طرح ہم نے اس کے بخیے ادھیڑے کہ آج آپ کو یہ ممکن ہی نہ نظر آتا, اور میں بہت کھلے دل سے یہ بات کروں, آپ کو ممکن ہی نہ نظر آتا کہ اس صورتحال سے آپ کوئی ایسا نظام تشکیل دے سکتے ہیں جو 21ویں صدی کی اسٹیٹ کے اور پاکستان جیسے ملک کے چیلنجز کو کسی بھی طرح اس کا سامنا کر سکے. اب جس چیز کا آپ نے اشارہ کیا کیپیسٹی کا, وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا آسپیکٹ ہے. کیپیسٹی کے چیلنجز آج سے نہیں ہیں, کیپیسٹی کے چیلنجز پاکستان بننے کے وقت سے ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ پاکستان نے جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر انہیرٹ کیا تھا, پاکستان نے جو اداراتی نظام انہیرٹ کیا تھا برٹش پاکستان سے یا برٹش انڈیا سے, اس اداراتی نظام کا مقصد ایک آزاد ملک کے آزاد عوام کو ایڈمنسٹر کرنا نہیں تھا. اس کا مقصد, چاہے وہ سول سروس تھی, چاہے وہ پولیس تھی, یا چاہے وہ اس وقت کی فوج تھی, برٹش آرمی تھی, برٹش انڈین آرمی تھی, اس کا مقصد اس وقت کے عوام کو برٹش امپیریل فورسز کے ماتحت رکھنا تھا. ایک جو لازمی ٹرانزیشن چاہیے تھی, جو فوری طور پہ ہونی چاہیے تھی, کہ ان تمام قوانین کو, ان تمام ضابطوں کو وہ شکل دی جاتی جس میں وہ فرام an imperial institution to a democratic institution made and supposed to serve the people of the new country, وہ ٹرانزیشن نہ ہم نے کی, نہ ہم نے, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں سوچا, اور اس میں ہم سب لوگ بنیادی طور پہ حصے دار ہیں. نہ میں اس سے مبرہ ہوں, نہ, ہاں ہم نے یہ ضرور کیا کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی ہم لوگ آپس میں یہ ادارے اختیارات کی جنگ میں پڑ گئے. ہم نے یہ لڑائی نئی شروع کر دی کہ ہم نے کس طرح ان اختیارات کا زیادہ سے زیادہ حصہ, میں نے کہا کہ وہ میں نے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے لیے کیسے سمیٹنا ہے, کسی اور نے کہا کہ وہ فوج کے لیے کیسے سمیٹنا ہے, کسی نے کہا کہ وہ عدلیہ کے لیے کیسے سمیٹنا ہے, پولیس نے کہا کہ ہم نے کس کے لیے سمیٹنا ہے. سیاستدان نے یہ کہا کہ جی لوگوں کے ووٹ تو میں لے کے آتا ہوں, میری مرضی ہے, میں جس طرح سے چاہوں گا, چاہے وہ میں گورننگ ڈاکیومنٹ کے اندر رہ کے چلاؤں یا گورننگ ڈاکیومنٹ کے باہر جا کے چلاؤں, آپ لوگ اس بات سے بے تعلق رہیں, میری جس طرح مرضی ہے میں چلاؤں گا, جس طرح چاہوں گا آپ سے میں رابطہ اور تعلق رکھوں گا اور آپ کے ساتھ سلوک کروں گا. تو یہ وہ میلیو ہے جس کے درمیان ہم آپریٹ کریں. کیپیسٹی کا چیلنج تو اس وقت پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا جب ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس گورننگ ڈاکیومنٹ کے درمیان ہم نے انسٹیٹیوشنل بیلنس جو ہے وہ یہ ترتیب دے دیا. آج کل آپ یہ باتیں بہت سن رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آج بھی کی جائے کہ کس کا دائرہ اختیار کیا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. آج اس سے پہلے بھی سیشن میں ہائیبریڈ سسٹم آف گورننس کی بات ہوئی. یہ خالی ہائیبریڈ سسٹم آف گورننس جو ہے وہ فوج اور سیاستدان کے درمیان نہیں ہے, یہ ہائیبریڈ سسٹم آف ایڈمنسٹریشن بھی ہے. اس میں عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان بھی حدود کی کوئی قیود نہیں رہے گی باقی. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کون سا انتظامی مسئلہ اور کون سا عدالتی مسئلہ ہے. تو یہ چیلنج اس سے بہت بڑا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اور پھر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو عمر ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے, اور یہ نوجوانوں کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی سوشل کانٹریکٹ, کوئی بھی گورننگ ڈاکیومنٹ اور کوئی بھی ان دونوں کے تحت ترتیب دیا گیا نظام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیپل سینٹرک نہیں ہوگا, جب تک اس کا بنیادی مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود نہیں ہوگی. ریاست
ایک آف سپرنگ ہے لوگوں کے آپس میں اس بات پہ اتفاق کی کہ ہم نے اس دائرہ کار کے اندر اکٹھے زندہ رہنا ہے، لیکن کسی بھی نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سے لوگوں کا کیا مفاد وابستہ ہے اور اس سے لوگوں کی پروگرس اور پراسپیرٹی کے لیے کیا کام ہو جائے. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم سب نے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، اپنے سے میں ہمیشہ اپنے انسٹیٹیوشن سے ہمیشہ سب سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم اب کسی امپیریل سروس کے یا کسی امپیریل آرمی کے یا کسی غیر ملکی قوت کی نمائندہ بیوروکریسی یا پولیس یا فوج نہیں ہیں. ہم اس پاکستان کی ایک آزاد ملک کی، جس کے لوگوں نے مل کے یہ ملک ترتیب دیا ہے، اس کی ہم نمائندہ ہیں. اور ہم نے بہرحال ان لوگوں کے لیے وہ نظام اور ہم نے اس طرح سے اپنی خدمات اپنے اپنے دائرہ کار میں انجام دینی ہے کہ جس سے لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی ترقی کا راستہ کھل سکے. میرا خیال ہے میں یہاں پہ رکتا ہوں اور پھر بات کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو فواد صاحب. فواد صاحب نے بات کی کہ ہم ابھی تک ایک امپیریل ذہنیت سے نہیں نکلے اور ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ فلاڈ ہے. میرا جو سوال میڈم فوزیہ سے ہے وہ یہ ہے کہ آرگیوبلی جو اس ملک کے پہلے جو 75 سال 77 سال گزرے ہیں، آرگیوبلی پرہیپس 1980s تک ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ایون دو وہ سوشل کانسٹرکٹ صحیح نہیں تھا یا پیپل سینٹرک نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی کسی فارم میں ڈیلیور کر رہا تھا. اور اب ایک ہائپوتھیسس ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں جو ڈیلیوری ہے گورنمنٹ کی وہ فنڈامنٹلی فلا ہو گئی ہے. اور میں واپس اس بات پر آتا ہوں جو میں نے فواد صاحب سے بات کی تھی، کیپیسٹی کے ایشو پر. میڈم آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں کہ آیا کہ اگر لیٹ سے کہ اگر یہ سوشل کانٹریکٹ ہم آج ری ڈرا بھی کر لیتے ہیں، بٹ کیا ہمارے پاس جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہیں، جو ہمارے سول سرونٹس ہیں، کیا ان کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو ڈیلیور اے پیپل سینٹرک اپروچ؟ عمر صاحب ویری انٹرسٹنگ کویسچن. میں تھوڑا سا ایک تو درخواست ہے میری طلباء سے کہ وہ اگر آپ بیٹھ جائیں اور یہ سن لیں، ایک اہم سیشن ہے میرے خیال سے. آپ ساروں سے درخواست ہے کہ تشریف لے لیں تاکہ یہ سیشن انٹرپشن کے بغیر چل سکے. تھینک یو. تو آپ کا جو سوال ہے اس سے ذرا میں تھوڑا سا پیچھے جاتی ہوں اباؤٹ دا گورننس فریم ورک اٹ سیلف، جس پہ فواد صاحب نے شروع کیا. ہمارا چاہے وہ گورننس فریم ورک ہو یا سوشل کانٹریکٹ ہے، پرائمریلی فلاڈ آئی کمپلیٹلی انڈورس کہ نہیں ہے. نہ صرف ہمارا کانسٹیٹیوشن خاص طور پہ جو ولنریبل ہیں، اور میں اس وقت خصوصی طور پہ بات کروں گی خواتین کی یا باقی جو مارجنلائز گروپ ہیں ان کی، کہ کیا ان کے لیے بھی یہ سوشل کانٹریکٹ، جیسے آپ نے بھی سوال کیا، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس میں قانون میں، آئین میں آپ کے پاس آرٹیکل 25 ہے جو کہ برابری سارے سٹیزنز کی انشور کرتا ہے ارسپیکٹو آف دیئر کاسٹ، کریڈ، سیکس ایٹسٹرا. اس میں 25(3) ہے جو کہ ریاست کو خصوصی اختیارات دیتا ہے کہ nothing in this article shall prevent the state from taking special measures for the empowerment of women and children. So ہمارے پاس وہ سارے جو ingredients ہیں for empowering people وہ تو موجود ہیں. But what is happening? Governance ایک تو I think is not working for everyone more or less. But specifically گورننس کی جو تعریف ہے کہ ایک اچھی گورننس وہ ہوتی ہے کہ وہ سب کے لیے کام کرے، وہ مارجنلائز میں خاص طور پہ آپ کی جو تقریباً 50% آبادی ہے اس کے لیے نہیں کام کر رہی ہے. اور وہ کیسے کام نہیں کر رہی ہے کہ اگر آپ اس کے انڈیکیٹرز دیکھیں، چاہے وہ لٹریسی ریٹ ہو، چاہے وہ ایکسیس ٹو ہیلتھ ہو، ڈیفینیٹلی اکنامک امپاورمنٹ جس میں کہ ایک اثاثے کس کے پاس ہیں، یا ریپرزنٹیشن ہے، اس میں آپ کو خواتین بہت کم نظر آتی ہیں، باوجود اس کے کہ جیسے آپ نے کہا 1947 سے ہم اس کام کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہم ان پرنسپل بلیو کرتے ہیں کہ عورت مرد سب برابر کے شہری ہیں، برابر کے انسان ہیں. وی سائنڈ آف آن انٹرنیشنل کنونشنز آلسو. مگر نتیجہ جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ نتیجہ وہ نہیں نکل رہا. جس صوبے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس میں عورت
جو اس اختیار کا دائرہ ہے اس میں مزید نیچے چلی گئی ہوئی ہے. اور اس کا آپ کو اگر میں شیئر کروں اسٹیٹسٹکس کوئکلی فار دا بینیفٹ آف دا اسٹوڈنٹس, تو تقریباً اگر لیبر فورس پارٹیسپیشن دیکھیں یہاں پہ عورتوں کی تو 9.7% ہے. اگر آپ مٹرنل مورٹیلٹی ریشو دیکھیں تو وہ پاکستان کے باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اگر باقی جگہ 140 عورتیں لاکھ میں سے مرتی ہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے, تو یہاں پہ 700 سے اوپر عورتیں مرتی ہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے. فرٹیلیٹی ریٹ دیکھیں اگر آپ تو اس کے علاوہ اتنا زیادہ ہے. اور جو بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں, 10 لاکھ بچی یہاں پہ آؤٹ آف اسکول ہے, حالانکہ آبادی صرف 5% ہے. تو سو دا پرابلم از کہ ایک تو گورننس دا وے اٹ شوڈ بی, جس کے 3 اہم انگریڈینٹس ہیں, انکلوژن, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. اس میں انکلوژن تو آپ کو ایک پہلی بات ہے نہیں نظر آ رہی ہے فار مینی پیپل, کیونکہ جو ہمارا فریم ورک آف سوری میرا تھوڑا سا ٹائم میں لوں گی, جو فریم ورک آف گورنمنٹ ہے وہ انکلوژن کو وہیں پہ پامال کر دیتا ہے کہ آرٹیکل 140 سے کہتا ہے کہ آل فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ول بی ڈیوالوڈ ٹو امپاورڈ لوکل گورنمنٹس. تو وہ تو ہماری آج تک امپاور 2001 اور اس کے بعد تو آئی ہی نہیں, اور ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں کہ کون سا قانون ہے. ایک لوکل گورنمنٹ کے 40 ورژن پیش ہوتے ہیں قانون کے. بٹ دا پرابلم از, اینڈ دس از ویئر آئی تھنک دا کرکس اٹ, the problem is not with capacity, the problem is with the will, the problem is with the leadership that you have. اور جو میں نے پہلے کہا کہ governance in terms of inclusion, in terms of accountability and in terms of transparency کسی کے لیے بھی کام نہیں کر رہی ہے, خواتین کے لیے مزید کام نہیں کر رہی ہے. اور جب تک آپ کی عورتیں آپ کو لوکل گورنمنٹ سے لے کے اور نیشنل گورنمنٹ تک نظر نہیں آئیں گی, جب تک آپ کی عورتیں اپنے فیصلے خود کرنے کی اختیار نہیں کریں گی, جب تک ان کو ریاست کی سپورٹ نہیں ہوگی, جب تک ایسی مثالیں جو ہمیں, میرے خیال سے آپ کے سامنے یہ دوپٹہ پہننے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب ایک عورت نکلتی ہے اور اس نے ایک دوپٹہ پہنا ہوا ہے جس پہ ایک آدمی, لاہور کا واقعہ ہے, آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, ایک آدمی جو کہ عربی نہیں پڑھ سکتا تھا, جو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا, اس نے کہا اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا ان کے کپڑے بھی اتار دو اس کے, اور اس کے بعد اس کو مارو پکڑ کے. مگر مثال اس لیے شیئر کر رہی ہوں, وہاں پہ ریاست کی ایک اہلکار کھڑی ہوئی, اور وہ عورت کھڑی ہوئی, اور پولیس کی عورت کھڑی ہوئی, شہر بانو نقوی وہ کھڑی ہوئی, اور ریاست نے اپنا پورا ویٹ اس کے پیچھے ڈالا اس کے بعد. سو دیز آر سم آف دا تھنگز آئی فیل کہ جب تک یہ نہیں ہوں گی, جب تک ریاست اپنا کانٹریکٹ فلفل نہیں کرے گی, وچ از فائن. اگر آپ قوانین کو دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہے, دیر از نو جینڈر ڈسکریمنیشن. اگر آپ کانسٹیٹیوشن وچ از دا فاؤنٹین آف رائٹس اس کو دیکھیں, دیر از نو ڈسکریمنیشن ایکسیپٹ فار مے بی اے کپل آف ایریاز. دا پرابلم از ود دا ول, دا پرابلم از ود دا لیڈرشپ. میں بڑی دیر سے درس و تدریس میں بھی کوئی تھوڑی بہت انوالوڈ ہوں, اور آپ کے پی اے ایس کے لوگوں کے ساتھ بھی میرا تعلق رہتا ہے, پولیس کے ساتھ بھی بہت برائٹ لوگ ہیں. دیر از نو ایشو آف کیپیسٹی. دا پرابلم از آئی تھنک اٹ فلوز فرام پولیٹیکل لیڈرشپ. I would disagree with Fawad Saab on one count جب انہوں نے کہا کہ civil bureaucracy is the issue. I feel the political will and leadership is absent, which is where the buck stops, because that is where the civil bureaucracy also takes its guidance from, and I wish there was a change. Thank you. Thank you, madam. Madam, آپ نے بات کی will کی, lack of political will and lack of direction. میں عثمان چاچا صاحب کی طرف آتا ہوں. چاچا صاحب, آپ ریسنٹلی چیف سیکرٹری تھے آزاد کشمیر میں, اور آج بھی ہم جو پچھلے دنوں سے خبریں دیکھ رہے ہیں آف واٹ از اسینشلی اے بریک ڈاؤن آف آرڈر اینڈ آف گورننس ان آزاد کشمیر. تو میں اس کو اس حوالے سے آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ریفلیکٹیو ہے, جیسے میڈم نے بات کی, آف اے لیک آف ول, اینڈ اس لیک آف ول ہونے کے ناطے ایک کیا یہ مکمل ڈسکنیکٹ ہے جو گورنڈ ہیں ان کے درمیان اور جو گورنرز ہیں ان کے درمیان؟ اس پر سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار دا کوشچن. اس وقت چونکہ آڈینس میں ہماری جو میجورٹی ہے اسٹوڈنٹس, نوجوان, اور جو اس پورے جو فنکشن ہے اس کی تھیم بھی یہی ہے, یوتھ از وے فارورڈ. تو اس حوالے سے میں نے اس پہ جو ٹاپک ہے گورننس کا, اس حوالے سے سوچا کہ آپ کے لیے کیا اس میں چیز ہے ٹیک ہوم. اس میں جو فواد صاحب نے کہا, جو میڈم نے کہا, ان چیزوں کو میں زیادہ اسپیسیفک
फ्रॉम द यूथ पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहूँगा। और जब भी किसी प्रॉब्लम को आप देखते हैं तो प्रॉब्लम को आप दो तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को असेस करते हैं, एक बिल्कुल नज़दीक से ताकि आप उसको डील कर सकें, दूसरा फिर एक बर्ड आई व्यू होता है जिसमें आप पूरी चीज़ों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ देखते हैं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी आइसोलेशन में नहीं होता। इसमें मैं एक तो अपनी तरफ से कह दूं कि मैं टीचिंग में इस तरीके से रहा हूं कि लेक्चरिंग करता रहा हूं, तो मेरी आज जो वो उस्ताद वाली रग है वो ज़्यादा फड़क रही है। आई वांटेड कि कुछ मैं किसी कोई स्लाइड्स वगैरह, तो बट दैट कुड नॉट बी अरेंज कि उससे मैं आपको समझा सकूं। बेसिकली आई एम अ डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन फिर मैंने MBA किया, देन आई डिड माई LLB और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। लास्टली अभी मैंने क्वालिटी एश्योरेंस में सर्टिफिकेशन ली आउट ऑफ माय ओन, एक जो शौक है, और उसमें मैंने गवर्नमेंट को असेस किया। तो आई विल टेक यू टू द वेरी बेसिक्स ताकि आप पहले समझ सकें कि ये इस पूरे निज़ाम में किस तरीके से ये चीज़ें फिट इन होती हैं और उसके बाद प्रॉब्लम कैसे है। तो पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि व्हाट आई एम सेइंग is not related to any particular government, any particular political government or current scenario, but this has a background of about 70 to 75 years of history of Pakistan. और उसमें जो मेरा तजुर्बा है तकरीबन 31-32 साल सर्विस के हैं, तकरीबन 15 से 18 साल माय फादर वाज आल्सो इन गवर्नमेंट सर्विस, उनको मैं देखता रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल बेसिक की तरफ आता हूं और आपको, चूंकि इस वक्त स्लाइड नहीं है, सिर्फ मैं 3 चीज़ों पे आपका जो फोकस चाहूंगा क्योंकि उससे सारी चीज़ें एमिनेट करेंगी। देखिए, पहले तो आप समझें फ़र्क जो है हुकूमत और रियासत का। रियासत क्या है? रियासत एक ज़मीन है, वहाँ के लोग हैं, उन लोगों की अपनी विल के हिसाब से वो अपने आप को गवर्न करते हैं और उसमें सॉवरेनिटी जो है, खुद मुख्तारी, दैट इज बेस। ये 4 चीजें हैं। तो अगर आप रियासत की डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर गवर्नमेंट शामिल है। अच्छा, अब गवर्नेंस की तरफ आते हैं तो उससे पहले जो रियासत के सुतून कहते हैं हम, द पिलर्स ऑफ स्टेट, 3 बेसिक पिलर्स जो हैं। चौथा कहते हैं कि जो मीडिया है वो आइज एंड ईयर्स ऑफ पब्लिक है, लोगों को आगाह करते हैं, 4th पिलर उसको भी कहते हैं। लेकिन 3 बेसिक पिलर्स जो हमारी पॉलिटिकल साइंस में है कि देखें, सबसे सुप्रीम बॉडी है जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं, जो लेजिस्लेट करते हैं, कानून बनाते हैं कि इस कौम ने, सब ने अपने लिए क्या डायरेक्शन रखी है, किस तरीके से जीना चाहते हैं, आपस में जो लोग हैं उनका ताल्लुक क्या होगा। उस आइन के तहत फिर कवानीन बनते हैं जो आइन के मुताबिक होते हैं। तो ये टॉप पे जो है ये लेजिस्लेचर हो गया, मुकन्नना हो गया, दिस इज सुप्रीम बॉडी। उसमें अवामी नुमाइंदे होते हैं जो आपके हमारे मुंतखब शुदा होते हैं। दिस इज वेयर द बेसिक क्रक्स लाइज कि जब हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट की, तो यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड कि आप मुकन्नना को इलेक्ट करें। देन नेक्स्ट जो स्टेप है कि मुकन्नना ने जो कानून बनाए उस पे अमल दरामद होना है। वो अमल दरामद जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, जिसका ब्यूरोक्रेसी पार्ट है, ये इंप्लीमेंट करते हैं। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है कानून नहीं है, कानून पर अमल दरामद है, उस पर मैं आऊंगा। तीसरा जो सुतून है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम ये है कि वो ये देखे कि जो अवाम ने अपनी विल तय की है आइन में, जो कवानीन हैं, उन कवानीन के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और आया वो कवानीन जो बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से मुख्तलिफ तो नहीं है, कोई इख्तलाफ तो नहीं है, या इम्प्लीमेंटेशन में किसी इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ने ज्यादती तो नहीं की, या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, और उस हिसाब से फिर वो अपनी जजमेंट देते हैं। फिर उस हवाले से या तो अमेंडमेंट होती है या कानून बनता है, जो
कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो ये साइकिल चलता है और इस साइकिल से स्टेट चलती है। इसमें अगेन मैं स्ट्रेस करूंगा, जो मेन इसमें प्लेयर है दैट इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं कि आप उनको इलेक्ट करें। अच्छा, अब आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ से कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। इलेक्शन प्रोसेस में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक जात बरादरी का इशू आ जाता है, पर्सनल उसमें इंटरेस्ट आ जाते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन मुल्क या एक जनरल उसके लिए बेहतर है, एक एनवायरनमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए। हम ये देखते हैं कि किससे हमें फ़ायदा होगा ज़ाती तौर पे या ग्रुप के तौर पे। प्लस और इस किस्म के मसाइल हैं जो इलेक्शन प्रोसेस के हैं, जिसकी वजह से वो जो कानून साजी होती है वो भी आप एक्सपीरियंस में देख लें कि कानून साजी भी प्रोफेशनली नहीं हो रही। अगर गवर्नमेंट बिल लाती है तो सारे कहते हैं कि इसको पास करना है, अपोजिशन कहती है कि इसकी मुखालफत करनी है। जबकि मैं आपको बता दूं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जब सीआरपीसी था उसमें जब एसएचओ को इख्तियार दिए जा रहे थे तो उस वक्त 10 days वर स्पेंड के कौन सा इख्तियार उसको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। दैट वाज द लेवल ऑफ सीरियसनेस, क्योंकि वो आम आदमी पे इफेक्ट करता है। अच्छा, कानून साजी के बाद फिर आ जाते हैं उस पे कि इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन में जो एग्जीक्यूटिव आर्म है उसमें दो पार्ट हैं, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरी है ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव। वो किस तरीके से कि आपके पास कैबिनेट है, कैबिनेट ने फैसला ये करना है या जो मैनेजमेंट को सामने जो ब्यूरोक्रेसी है कि जो कवानीन बने हुए हैं उनको किस तरीके से रूल्स क्या होंगे, एसओपीज क्या होंगी कि उन पे अमल दरामद कराया जाए। इसमें जो क्लियर कट डिमार्केशन है दोनों के रोल्स की वो नहीं है। ओवर द इयर्स वो कंफ्यूज्ड हो गई है। किस तरीके से एज ए स्टूडेंट, माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ, मैं आपको बताऊं कि देखें 3 चीजें होती हैं जब आप किसी चीज को डील करते हैं। पहले तो आप एक पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी ये होती है कि हमने एजुकेशन बढ़ानी है, सेहत की सहूलत हर एक को देनी है और सड़कें बनानी हैं या जो टेलीकम्युनिकेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, वो किस हद तक हमने पब्लिक को देनी है। ये आपकी एक पॉलिसी होती है जो कि बहुत ब्रॉड होती है। फिर सेकंड स्टेज होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप सामने रखते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। आपने जो पॉलिसी बनाई है उसके लिए आपके पास पैसे हैं, उसके पास आपके पास ट्रेन मैन पावर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स क्या है, टाइम कितना है। उस हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं, आप अपने गोल्स को एडजस्ट करते हैं, आप अपने प्लान्स बनाते हैं कि फर्दर फाइनेंसेस कहाँ से कहाँ आप डायरेक्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे। दैट इज स्ट्रेटजी। उसके बाद जब ये स्ट्रेटजी बन जाती है देन कम्स द एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में ये होता है कि जो स्ट्रेटजी बनी है कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उनकी ट्रेनिंग क्या होगी, किस तरीके से होगी, कितने लोग चाहिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, उसमें जो हम पॉलिसी में जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें मजीद क्या करना है। अब इसमें मैं आपको डिस्कनेक्ट बताता हूं कि क्या है डिस्कनेक्ट। देखें, पॉलिसी इज मेनली जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका काम है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, फोकस होता है, किसी ने एजुकेशन पे करना है, किसी ने बिजनेस या उस पर इकोनॉमी पे करना है, दैट इज देयर प्रीरोगेटिव। लेकिन पॉलिसी ओवरऑल गवर्नमेंट ने ही देनी होती है, स्ट्रेटेजी दोनों ने मिलके बनानी होती है। एक्शन प्लान जो एक्शन है वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने करना होता है। अब डिस्कनेक्ट क्या है कि पॉलिसी में इनपुट ब्यूरोक्रेसी की या जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आनी चाहिए, लेकिन वो लॉपसाइडेड पॉलिसी बनती है। नंबर 1, सब स्टेक होल्डर्स का इनपुट उसमें नहीं आता। जिसके बारे में आप पॉलिसी बना रहे हैं उनका इनपुट उसके बारे में नहीं होता। स्ट्रेटजी में बहुत कम बनती है, डायरेक्ट एक्शन प्लान पे आ जाते हैं कि ये है, हम इस तरीके से अचीव करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें भी रोल्स जो हैं वो इस तरीके से हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पॉलिसीज, ऑन द इनपुट फ्रॉम देयर इलेक्टोरेट, वो फोकस करते हैं ऑपरेशंस पे
इस सेक्रेटरी को उधर लगा दो, इस डीसी को उधर लगा दो, इस सिपाही को उधर कर दो. That is not the job of elected representative. Let me be very clear कि क्योंकि ये I want to be clear to the students कि ये जो थ्योरी है वो किस तरीके से प्रैक्टिकल हम उसको गलत कर रहे हैं. देखें, जो उसमें उनका काम नहीं है. अच्छा, इस पे मैं एंड करता हूं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके वोट से आए हैं, वो आपके सामने जवाब दे हैं, उसके जरिए आप उसको कर सकते हैं. अब आए गवर्नेंस पे. अगर इन 3 पिलर्स में देखें तो 3 पिलर्स में 1.5 पिलर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. किस तरीके से कि मुकन्नना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट है, दैट इज आल्सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ये, और उसका हाफ आप पिलर कह लें ब्यूरोक्रेसी का. और ब्यूरोक्रेसी का फवाद साहब ने कहा, आई टोटली एग्री विथ हिम, ब्यूरोक्रेसी एक मुंह जोर घोड़ा है. ठीक है, उनको जिस तरीके से वो घुमाते हैं, इस मुंह जोर घोड़े को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर फोकस्ड ऑन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी वो चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा. अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि जो हमारे इदारे, दूसरा गवर्नेंस के बारे में. देखिए, मैंने जो क्वालिटी एश्योरेंस का किया उसमें से लेसन्स लर्न्ड जो गवर्नमेंट के लिए हैं. देखें, कोई भी चीज निजाम के बगैर नहीं होती. हमारे यहाँ सिस्टम के बजाय लोगों पे फोकस किया जाता है. ये कि वो ये बंदा खराब है, इसने ये कर दिया. देखें, बाहर के लोग हमसे ज्यादा, मैंने बाहर भी सर्व किया है, वो हमारे जैसे हैं, बल्कि आई वुड अलाउ मी टू से कि वो हमसे ज्यादा खराब हैं. हम में फिर भी काफी पॉपुलेशन में खुदा खौफी है. वहां पे ये है कि सिस्टम है, उस सिस्टम ने उनको इस तरीके से रखा हुआ है कि दे आर बाउंड टू ओबे द लॉज. हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है जो गवर्नेंस का. उसको मैंने जो स्टडी किया, देखें, एक जो जनरल साइकिल है, क्योंकि ISO 9000 को स्टडी किया, उसमें क्या है, वो एक सिस्टम है, लेकिन वो एक सिस्टम बताता है कि उसमें क्या चीजें हैं. 4 चीजें मेनली हैं कि आप कोई चीज प्लान करते हैं कि क्या करना है, उस प्लानिंग के हिसाब से आप काम करते हैं, फिर उस काम को आप इवेल्युएट करते हैं कि ये जी काम ठीक हुआ, नहीं हुआ, क्यों ठीक नहीं हुआ, उसके हिसाब से आप करेक्टिव एक्शन बनाते हैं. अगेन वो प्लानिंग में आता है. दिस इज कॉल्ड PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल. दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स के इसको समझें. इन सारी चीजों में जो 7 इसकी चीजें हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है कि कोई भी इदारा है, 7 चीजें मैं आपको बता देता हूं. नंबर 1 इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है कि हुकूमत है या कोई इदारा है, वो किस एनवायरनमेंट में है, क्या थ्रेट्स हैं उसको, क्या टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हैं, क्या इदारा उस हवाले से आगे बढ़ रहा है या नहीं. नंबर 2 comes leadership. Not number 2, but another aspect is leadership. I'll just take 2 minutes more. लीडरशिप जो है उसने ये डिटरमिन करना है कि व्हाट आर द एस्पिरेशंस ऑफ पब्लिक, उस हिसाब से करे. देन कम्स दी सोर्सेज. आपकी HR क्या है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देन ऑपरेशंस, आप ऑपरेट किस तरीके से करते हैं, उसको फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है कि ये काम ठीक हो रहा है या नहीं. हमारे यहाँ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी ठीक नहीं है. एंड देन यू उसको असेस करके और फर्दर जो है प्लानिंग साइकिल इस तरीके से चलता है. दिस इज वेरी डिफेक्टिव. अब आ जाएं स्पेसिफिक चीजों पे कि हमारे जो सोशल कल्चर्स या नॉर्म्स में हमारे क्या हैं. ठीक है, वो 2-4 पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करेंगे. देखिए, नंबर 1 ये है कि हमारा प्रॉब्लम फ्यूडलिज्म नहीं है, फ्यूडल माइंडसेट है. फ्यूडल माइंडसेट हमारे सारे इदारों में है कि जो टॉप पे पहुंचेगा वो कहेगा कि मुझे कानून से डिफरेंट ट्रीट करो. मैं टॉप पे पहुंच गया हूं तो मेरे सर्टेन प्रिविलेजेस हैं. देखें, ड्यूटीज के सिलसिले में आपको प्रिविलेजेस होंगे, सिक्योरिटी के सिलसिले में होंगे, लेकिन यू आर वन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स. दूसरा जो है ट्राइबल थिंकिंग. ट्राइबल थिंकिंग क्या है? देखिए, हम अपने लोगों को, अपने इदारे के लोगों को खामखा डिफेंड करें कि जी ये फलां ग्रुप का है, ये फलां ग्रुप का है, गलत भी कर रहा है तो उसको डिफेंड. दिस इज ट्राइबल थिंकिंग. ये हमारा प्रॉब्लम है. फिर जो हमारा है कि जो टॉप पे पहुंचता है वो समझता है कि मैं अक्ले कुल हूं.
میں 22 گریڈ میں پہنچ گیا ہوں, تو 17 گریڈ والا جو ہے اس کو کچھ پتا نہیں, میں نے کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. دیکھیں جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس سے آپ نے ان پٹ لینی ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ٹاپ پہ پہنچا ہوں تو میں نے جو کہہ دیا دیٹ از دا لاسٹ ورڈ. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی میں ٹھیک کروں گا کیونکہ مجھے سب پتہ ہے. اس میں آپ کو ڈیٹا سے, اس میں آپ کو جو ایویڈنس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہے اس پہ کرنا ہے, عقل کل کوئی نہیں ہے. دیٹ از اندر پرابلم, ٹھیک ہے. دوسرے جو میں چیدہ کر دوں, دوسرا جو ہے ہمارا جو تھنکنگ جو کا پرابلم ہے اس میں کہ جی یہ میرا آدمی ہے, یہ اس کا آدمی ہے. دیکھیں ہم لوگ کرتے ہیں, فواد صاحب ہے سفرڈ. دیکھیں وی ورک ود ڈفرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹس, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وی بلانگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے. اور میرے جیسے لوگوں کے ساتھ تو ہمیشہ یہ پرابلم رہتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز سیدھی ہے تو ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ تو اپوزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ یہ ہماری بات سیدھی بات مان نہیں رہا. آپ ٹھیک بات کریں. دیکھیں اسٹیٹ نمبر 1 ہے, گورنمنٹ نمبر 2 ہے. ایز اے جو امپلیمنٹیشن آرم ہے اسٹیٹ از سپریم. اب اسٹیٹ اور اسٹیٹ کیا ہے, اسٹیٹ از پبلک. گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے نوکری دینی ہے لیکن یہ میرا بندہ ہے, بہت غریب ہے. تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا, جو پبلک میں ہے وہ بھی غریب ہے, جس کا کوئی سورس نہیں ہے, لیٹ اٹ بی اوپن. جو پبلک میں سے غریب ہے, جس کا کوئی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہو تو اس کو آنا چاہیے. جس کو آپ جانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اور بھی غریب ہیں. اینڈ دین اس میں جو ہے پرابلم یہیں پہ آتا ہے کہ میرا اور اس کا ہے. لیٹ می تھوڑا سا انکوہرنٹ ہو جاؤں گا, دس از اے بگ ٹاپک. اینڈ دوسرا جو ہے ہمارے یہاں ریوارڈ اور پنشمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے. ہمارے ہاں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم ہیز بین ریورسڈ. آپ ٹھیک بات کریں گے, سچ بات بولیں گے, وہ کہیں گے کہ اس نے یہ کیوں پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا, وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم ہیز ٹو بی کریکٹڈ کہ جو ٹھیک کر رہا ہے, بے شک مجھ سے ایگری نہیں کر رہا, بے شک میرا مخالف ہے, لیکن وہ ایک پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے ٹھیک بات کر رہا ہے. میری بات کو اس نے رد کیا ہے لیکن فار بیٹرمنٹ, تو آئی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. وہ یہ ہمارے اندر ایک بڑائی ہونی چاہیے اور سننے کی عادت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ٹالرنس نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ. تھینک یو سر. تو میں اس پہ جسٹ اینڈ کروں گا کہ دیکھیں آپ اپنی قوت سمجھیں, طاقت سمجھیں کہ آپ نے اپنے لوگوں جنہوں نے گورننس کرنی ہے وہ آپ نے الیکٹ کرنے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ نے گورننس میں مین پورشن آپ کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا ہے. انہوں نے پالیسیز دینی ہے, ایک ماحول اور مزاج کرنا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو 3 بتائیں چیزیں, دیکھیں اس میں آؤٹ سائڈر کسی کا رول نہیں ہے, چاہے چودھری ہو, وڈیرا ہو, خان ہو, سردار ہو. یہ جو 3 سائیکل ہیں اسٹیٹ کے یا کوئی بھی ہو, وہ اس میں مداخلت کرے گا, یہ سسٹم ڈسٹرب ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر ایک یہی کوشش کرے گا کہ میرے پاس بھی اختیار ہو, میرے پاس بھی پاور ہو, تاکہ میں اپنا ویٹ پٹ ان کر سکوں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ ہے کہ پیسہ بنائیں, غلط یا صحیح طریقے سے پاور والی پوزیشن پہ پہنچیں. ٹھیک ہے, کئی لوگ تو سروائیول کے لیے یہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ یو انڈرسٹینڈ you are already empowered, you need to use it, you need to tell your representatives that we need governance, we need merit, we need openness, we need transparency. Thank you. دوستین جمال دینی صاحب شاید اس پینل میں سے سارے ممبرز میں سے سب سے تجربہ کار افسر ہیں بلوچستان کے حوالے سے. جمال دینی صاحب, جو بھی ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہمارے پینلسٹ نے, وہ شاید سارے ہی بلوچستان میں پائے جاتے ہیں. اور خاص طور پر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ایشو ہے ڈسکنیکٹ کا, جو میں نے چاچر صاحب سے بھی کہا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ڈسکنیکٹ ہے, جو حکمران ہیں اور جو ان کی رعایا ہے, جو عام شہری ہیں, ان کے درمیان جو ڈسکنیکٹ ہے, یہ فنڈامنٹل ایشو ہے مس گورننس کا. تو آپ پر سر اس کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو مجھے پھر خوشی ہو رہی ہے
کہ میں اپنے ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے بیچ میں بیٹھا ہوں. یقین مانیے لمبی گفتگو ہو گئی. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ لمبی گفتگو ہو گئی اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نارملی دے سٹ ان دیئر کلاسز اور بڑا ایک اسٹرکچرڈ لیکچر سننے کے عادی ہو گئے ہیں. لیکن آپ جو کہہ رہی تھی کہ بڑا رش ہے اور اتنا کراؤڈ تو لاہور میں بھی شاید نہیں تھا. اور میں نے برجستہ جواب دیا کہ ہم خوشکابے کے پیداوار ہیں. ایک چھوٹا سا قطرہ گر جاتا ہے بارش کا, ہم سرسبز ہو جاتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتنے تجسس کے ساتھ بچے بچیاں اپنے اساتذہ کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ ہمارے اسٹرکچرڈ انسٹرکچرڈ جوابوں کا سن رہے ہیں. اور میرے خیال میں وہ شاید اتنی دیر سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. صبح کے ایک پینل میں جب اناگوریشن تھا تو وہاں پہ شاید کسی ایک مقرر نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. اور یہ جو بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہم سب سے وہ سچ کو سننا چاہتے ہیں. ورنہ تو گورننس, لیڈرشپ, مینجمنٹ, دیکھیں نا یہ جب میں فاؤنڈنگ رجسٹرار ہوں اس یونیورسٹی کا, اور جب ہم نے یونیورسٹی سٹارٹ کی بڑی امبل طریقے سے سٹارٹ کی, اور اس وقت ہمارے پاس وہ فیکلٹی FMS نظر آ رہا ہے نا, فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز, وہ ہوا کرتا تھا, اور ساتھ میں فیکلٹی آف ICT ہوا کرتا تھا. اینڈ وی اسٹارٹیڈ ود 93 اسٹوڈنٹس, 9 فیکلٹی ممبرس اینڈ 9 ایڈمنسٹریٹو اسٹاف, اور بہت ہی چھوٹی سی لمیٹڈ ایک جگہ سے اسٹارٹ کی. میں آپ کو جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ ڈسکنیکٹ سب سے پہلا تو جو ڈسکنیکٹ ہے ہمارے گورننس سسٹم کے اندر وہ یہ ہے کہ وی فیئر ٹو اسپیک ٹروتھ. اور بہت سارے سوالوں کا جواب ہم کنونشنل وزڈمس کے ذریعے سے نہیں دیکھتے. آپ نے کہہ دیا کہ بڑا تجربہ ہے ہم سب کا. یقیناً میں 60 کو پہنچ چکا ہوں, میرے سینئر فواد صاحب 60 کو کراس کر چکے ہیں, چاچڑ صاحب نے بھی کراس کر لیا ہے. اور اس گیدرنگ میں جو لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بچیاں, ان کی شاید ایوریج لائف ہوگی 22-23 ایئرس, اور ہم سب کا تجربہ آپ لوگوں کا 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ اس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں ہمیں کہ ہم کیا کہیں گے اور وہ سچ کو کیسے تلاش کریں گے. ان سب کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں. اور پاکستان کی جو یوتھ ہے, اگر اس کو کمپیئر کریں آپ بلوچستان کی یوتھ کے ساتھ, بلوچستان کی یوتھ کے پاس سوالات بھی بہت سارے ہیں, ان کے پاس فیوچر کے لیے آپشنز بھی بہت سارے ہیں, ان کے پاس چیزوں کو کرنے کے طریقے بھی بہت سارے ہیں. اب یقین جانیں ہمارے جتنے بھی بچے بچیاں نیشنل لیول پہ کسی نہ کسی حوالے سے انٹروڈیوس ہوئی ہیں, چاہے وہ پالیٹکس کے حوالے سے ہوئی ہیں, پروٹیسٹ کے حوالے سے ہوئی ہیں, گیمز کے حوالے سے ہوئی ہیں, بینگ اسٹوڈنٹ انٹروڈیوس ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ منفرد رہے ہیں. اور آپ کا سوال کے جواب میں ضرور دوں گا. اور آپ نے ڈسکنیکٹ کی بات کی, میں نے کہا سب سے پہلا ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے, اور خاص طور پہ آنے والی نسل کے سامنے بھی سچ نہیں بولتے. صبح سے کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ مسائل کی وجہ کیا ہے. کہیں سے جواب آتا ہے کہ بیوروکریسی ہے, کہیں سے جواب آتا ہے کہ سیاستدان ہے. بلوچستان کا مسئلہ مینجمنٹ کا ہے, بلوچستان کا مسئلہ ریسورسز کی کمی کا ہے, بلوچستان کا مسئلہ پیریفری میں گورننس کے جو نا معاملات میں پیریفری میں ہونے کا ہے, سینٹر میں ہونے کا نہیں ہے, مین سٹریم میں ہونے کا نہیں ہے, قبائلیت ہے. بلکہ ہم نے اپنے پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے میں ایک غلط فہمی پورے قوم کے سامنے رکھ دی کہ بلوچستان کی پسماندگی سرداروں کی وجہ سے, جو کہ جھوٹ ہے.
سارے پاکستان کو یہ درس دیا گیا اور ہمارے کئی جنریشن کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ آپ کی پسماندگی کا ذمہ آپ کا قبائلیت نظام ہے، جو کہ جھوٹ ہے. آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، میرے خیال میں آپ کو شاید اس ینگ پاپولیشن میں، اس میں بلوچ بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، ہزارہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرائکی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجابی، سندھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں کہیں پہ آپ کو بہت زیادہ پردہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور کئی ایک سیٹوں پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس میں ساتھ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جب یونیورسٹی سٹارٹ کی وہ سامنے آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے بیوٹمس کا، سلور یلو نیچے، اوپر بلو، نیوی بلو ہے. یہ جو نیچے والا ہے یلو، سلور یلو، دیٹ واز دی چوائس آف دی دین وائس چانسلر ڈاکٹر چودھری صاحب, اور نیوی بلو میری چوائس تھی. اینڈ دین وی ہیڈ اے کمپٹیشن امانگ دی اسٹوڈنٹس, اور اس میں موسٹلی پارٹیسپیٹ کیا کمپیوٹر سائنس کے, کمپیوٹر انجینئرنگ کے, الیکٹرانکس انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس نے, کہ لوگوں جو بہتر ڈیزائن کرے گا اس کو ہم 25,000 مجھے یاد پڑتا ہے, اس کو ہم انعام دیں گے. سو دس لوگو از کریشن آف دی اسٹوڈنٹ. آپ نے ریاست کی بات کی, گورنمنٹ کی بات کی. لیٹ می گیو این ایگزامپل آف گورننس سسٹم آف BUITMS. نئی چیز بنی, جیسے پاکستان نیا بنا 1947 میں, تو یہ بیوٹمس بھی اکتوبر 2002 میں پریسائزلی 2 اکتوبر کو اس کی اناگوریشن ہوئی. اور اس کی جو پہلی پاپولیشن تھی 93 اسٹوڈنٹس کی, انہوں نے یہ لوگو بنایا, اور اس لوگو کو بعد میں ہم نے فلسفائز کیا. یہ لوگو نیچے آپ کو جو ہے نا بلوچستان کے ریگستانوں کا کلر جو ہے یلو, یہ سندھ کا ریگستان ڈفرینٹ ہے, بلوچستان کا ریگستان ڈفرینٹ ہے. دوز آر فارسٹ ڈیزرٹس اینڈ دیز آر بیرن ڈیزرٹس. یلو لائک دس. یہ خاک سے آسمان تک کا سفر ہے. That navy blue is the sky. اور یہ اس وقت ٹھہرا ہمارا انٹینٹ اینڈ ویژن, اور سلوگن ہم نے انیشلی رکھا ایکسلنس, اچیونگ ایکسلنس. آج شاید کسی جو نا صبح اسپیکر نے بات کی کہ اس کیمپس کو گھومتے ہوئے جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں لگا ہم شاید اسٹینفورڈ کے کسی کونے پہ گھوم رہے ہیں. آپ یقین مانیے یہاں پہ بہت سارے اس زمانے کے شاید اساتذہ بھی بیٹھے ہوں, اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ بعد میں یہاں پہ جوائن کیا انہوں نے ٹیچر کی حیثیت سے یا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے. ہم برملا کہتے تھے ڈاکٹر چودھری صاحب, اور ہم جب بھی اسپیچ پہ آ کر کہتے تھے کہ ہم بیوٹمس کو اسٹینفورڈ بنائیں گے, ہم بیوٹمس کو ہارورڈ بنائیں گے, ہم بیوٹمس کو آکسفورڈ بنائیں گے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک باہر سے آیا ہوا مہمان ہماری اس یونیورسٹی کو ایکول یا ویژولائز کر رہے ہیں کہ اسٹینفورڈ کا کیمپس. بلوچستان میں ڈسکنیکٹ نہیں ہے, بلوچستان میں ال گورننس نہیں ہے, بلوچستان کو سمجھنے کی بات ہے. یہ یونیورسٹی بلوچستان کے لوگوں نے بنائی. ہم نے کیا کیا, ہم نے جب پہلا وائس چانسلر اس وقت کے گورنر نے چنا, وہ میرٹ پہ چنا, اور ڈاکٹر عباس چودھری صاحب کو ہم نے امریکہ سے ریکویسٹ کر کے لے کر آئے یہاں پہ. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آج صبح بات ہو رہی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. ہی واز آلسو دی پروفیسر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور ماشاءاللہ سے اس یونیورسٹی نے اب تک 2 وائس چانسلر اٹیک کیے ہیں جو کہ AI کے ہیں. میرٹ پہ لوگ آئے, میرٹ پہ نظام چلا. ہم نے اپنا ویژن اور انٹینٹ اور پرپز آف ایگزسٹنس ڈیفائن کیا. ہم نے آتے ہی اپنے رولز بنائے. پاکستان کو تو
पाकिस्तान को तो आइन बनाते हुए कई साल गुजरे, तब एक अवाम की तरफ से आइन बना। हमने इस यूनिवर्सिटी में जैसे ही स्टूडेंट्स आए, हमने इस यूनिवर्सिटी का आइन बनाया। और पाकिस्तान में अब तक हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा जो पर्पस है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो क्या होगा। लेकिन हमने अपने इस यूनिवर्सिटी का पर्पस डिफाइन कर दिया था। और साथ साथ में एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप रही है। और एक और चीज कि बाहर की इंटरफेरेंस कभी नहीं रही इसमें। और शायद यही एक कुछ असूल हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं। हमने भी तकरीबन वही बातें की। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को, इनको हमने मैनेजमेंट साइंस के हवाले से भी बहुत कुछ पढ़ाया, और बेसिक साइंसेस के हवाले से और सोशल साइंसेस के हवाले से। हमारा मुल्क अभी तक एक मुल्क की डेफिनेशन में नहीं आता, और ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम ग्रेजुअली एक मुल्क, एक वतन, और उसके बाद फिर स्टेट और गवर्नमेंट की बात आती है। तो हमें सबसे पहले एक मुल्क बनना है, और उसके लिए हमें आगे जाकर चलना होगा। थैंक यू वेरी मच। जमालदीनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम फौजिया वकार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान चाचर साहब, फवाद हसन फवाद साहब, ये टॉपिक बहुत दिलचस्प है और बहुत लंबा है, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू टू दिस ऑडियंस।